نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ہم نے فی الحال ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جس قسم کے فسادات اور ظلم و زیادتیاں چل رہی ہیں اس کے پیچھے اصل وجوہات اور کارن کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک ویڈیو اس سے پہلے چینل پر اپلوڈ ہوا، یہ اس سلسلے کا دوسرا ویڈیو ہے۔ جن لوگوں نے پہلا ویڈیو نہ دیکھا ہو ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کے ذریعے سے دیکھ لیں تاکہ سلسلہ وار گفتگو سننے کے ذریعے سے ہمیں بات بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ اس ویڈیو کے آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان 4 قسم کی صفات کا مالک ہو سکتا ہے۔ انسان کے اندر 4 قسم کی صفات ہو سکتی ہے، یا تو ملکوتی صفات ہوگی یعنی فرشتوں والی صفات، یا انسانی صفات ہوگی، یا حیوانی یعنی جانوروں والی صفات ہوگی، یا پھر چوتھے نمبر پر شیطانوں والی صفات کا انسان مالک ہوگا۔ انسان کا قالب، انسان کا جسم، انسان کا ڈھانچہ، یہ تو ظاہری اعتبار سے سب انسان ہی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے اندر میں کون بستا ہے؟ فرشتہ بستا ہے، انسان بستا ہے، جانور بستا ہے، یا خدا نخواستہ شیطان بستا ہے؟ اس کا فیصلہ انسان کی صفات کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان لوگوں کی صفات کا کیا مطلب ہے، فرشتوں کی صفات کا کیا مطلب، انسانوں کی صفات کا کیا مطلب، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آج انشاءاللہ العزیز ہم فرشتوں کی صفات کو سمجھیں گے کہ فرشتے کی صفت کس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ اگر ایک جملے میں سمجھنا چاہے تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتہ ایسی صفت کا مالک ہوتا ہے کہ جس میں فرشتے کو اس کی اپنی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی فرشتہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری چاہت بس یہ ہے کہ میری ذات سے دوسروں کا فائدہ ہو جائے۔ چنانچہ فرشتہ بارش برساتا ہے، بارش کا نظام چلانا فرشتوں کی ذمہ داری ہے، اس کے ذریعے سے فرشتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کام فرشتہ کرتا ہے، پانی سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں۔ نہ فرشتے کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں پانی پینے کی ضرورت ہے، نہ اسے نہانے دھونے کی ضرورت ہے، وہ تو نورانی مخلوق ہے۔ کام وہ کرتے ہیں لیکن پانی سے فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ فرشتے ہواؤں کا نظام چلاتے ہیں، فرشتوں کو ہواؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے، سانس لینے کا نظام بھی ان کے پاس نہیں ہے، نظام وہ چلاتے ہیں لیکن فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ فرشتے کھیتی سے غلہ اگاتے ہیں، جیسے ابھی کہا گیا ان کو کھانے کی حاجت نہیں تو پھر غلے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کام وہ کرتے ہیں لیکن اناج ہمیں ملتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ فرشتے جنت سجاتے ہیں، ان کے لیے نہ تو جہنم کا عذاب ہے نہ جنت کا ثواب ہے، وہ تو ہمارے خادم کے طور پر جنت میں رہیں گے یا سزا دینے کے طور پر جہنم میں رہیں گے، کام وہ کرتے ہیں، جنت سے فائدہ ہم اٹھائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ فرشتے جتنے کام کرتے ہیں ان میں ان کی اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ان کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کام وہ کرتے ہیں اور فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ یہ ہے فرشتے کی صفت کا خلاصہ۔ اگر دوسرے الفاظ میں اس کو سمجھا جائے تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتہ صفت ایثار اور صفت قربانی کا منبع اور مرکز ہوتا ہے۔ خود بھوکا رہ کر آدمی دوسروں کو کھلا دے، خود پیاسا رہ کر آدمی دوسروں کو پلا دے، خود ننگا رہ کر آدمی دوسروں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دے، خود پریشانیوں میں مصیبتوں میں رہ کر کے دوسروں کے لیے سہولتیں فراہم کر دے، اس کا نام ہے ایثار۔ بالفاظ دیگر اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ فرشتوں والی صفت ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو بدرجہ اتم اپنی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اتار دیا تھا۔ چنانچہ چند ایک مثالیں اس کی سنتے چلیں۔ موطا امام مالک صفحہ نمبر 390 اور حدیث نمبر 1728 پر حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امی جان عائشہ روزے سے تھی، اس حالت میں ایک فقیر آیا جبکہ گھر میں صرف ایک روٹی رکھی ہوئی تھی جس کو حضرت امی جان عائشہ نے افطار کے لیے رکھا تھا۔ افطار سے پہلے ایک فقیر آتا ہے، اللہ کے نام سے کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں۔ امی جان حضرت عائشہ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ وہ روٹی اس فقیر کو دے دی جائے۔ خادمہ نے کہا بھی کہ
یہ آپ کے افطار کے لیے رکھی گئی ہے، اگر آپ اس کو فقیر کو دے دیں گے تو پھر آپ افطار کس سے کریں گے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اس کا اللہ مالک ہے، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی سائل میرے گھر پر آئے اور وہ بھوکا رہے، اللہ کا واسطہ دے اور اس کی جھولی خالی رکھ کر کے میں اپنے گھر کے پاس سے اسے بھیجا دوں۔ چنانچہ خود بھوکی رہی، خود اپنے افطار کا کوئی انتظام نہیں سوچا، لیکن آنے والے کو دے دیا۔ یہی ہے صفت ایثار اور یہی ہے فرشتوں والی صفت۔ اور ایک واقعہ بخاری شریف نمبر 4889 پر ہے، ایسے ہی مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، ترمذی میں، ابن حبان میں، سنن بیہقی میں وغیرہ وغیرہ اتنی احادیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مہمان نوازی کی ذمہ داری لیتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی کہتی ہے اللہ جانتا ہے کہ ہمارے گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ جس سے ایک بندے کا پیٹ بھر سکے، میں نے سوچا تھا کہ اس میں سے میں کچھ کھا لوں، آپ کچھ کھا لیں اور ہمارے بچے کچھ کھا کر کے رات گزار لیں۔ حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور دستر لگا کر کے سارا کھانا دستر پر رکھ دو اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دو، نتیجے میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ ابو طلحہ نے بیوی سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ کھانے پر بیٹھ جانا، ہم مہمان کو بھی بٹھا دیتے ہیں اور اندھیری رات میں سارا کھانا مہمان کے سامنے کر دیتے ہیں اور اپنے منہوں سے ایسی آواز نکالیں گے گویا مہمان کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، نتیجے میں وہ پیٹ بھر کر سوئے گا۔ بچے تو بھوکے سوئے تھے، ہم بھی بھوکا سو جائیں گے، مہمان کو پیٹ بھر کر کھلائیں گے۔ رات میں یہ واقعہ ہوا، صبح اللہ کے نبی کے پاس مہمان کو پہنچاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کی تعریف فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ابو طلحہ مبارک ہو، تمہاری تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 9، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی تیرے صحابہ کتنی اونچی صفات کے مالک بن چکے ہیں کہ انہوں نے انسانیت سے ایک قدم آگے بڑھا کر کے اپنے آپ کو فرشتوں سے ملا لیا ہے، خود بھوکے اور پیاسے رہ کر کے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھوکا رہ کر کے اللہ رسول کے مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کی ایثار و قربانی، اسی کا نام ایثار ہے اور اسی کو فرشتوں والی صفت کہا جا سکتا ہے۔ اس آیت پاک کے ذیل میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں متعدد واقعات نقل فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری ذبح کی اور اس کے سر کا حصہ ایک غریب صحابی کو بھیجا کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ انہوں نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ احتیاج والا فلانا بندہ ہے، اس کے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ دوسرے کے گھر چلی گئی، وہاں سے تیسرے کے گھر، وہاں سے چوتھے کے گھر، یہاں تک کہ 7 گھر وہ بکری کی سیری چکر لگا کر کے پھر اسی گھر میں واپس آ گئی جس اللہ کے بندے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تھا۔ ہر ایک کا خیال یہ تھا کہ میں کھانے کے بجائے فلانا کھا لے تو بہتر ہے۔ اسی آیت پاک کے ذیل میں امام قرطبی نے ہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یرموک والا مشہور واقعہ بھی ذکر کیا۔ جنگ یرموک میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی زخمی ہوئے تھے، ان کو اطلاع ملی تو جدھر شہداء پڑے ہوئے تھے ادھر جاتے ہیں، ساتھ میں ایک پانی کا مشکیزہ رکھ لیتے ہیں کہ اگر میرے چچیرے بھائی سے ملاقات ہوتی ہے اور اس میں کچھ جان باقی رہتی ہے تو اسے پانی پلا دوں۔ اتفاق سے بھائی سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ بھائی صاحب پانی پینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اشارے سے کہا پلا دو۔ یہ پلانے جا رہے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ پڑوس میں لیٹے دوسرے بھائی کی جانب سے کراہنے کی آواز آئی۔ چچیرے بھائی نے کہا کہ شاید مجھ سے زیادہ پانی کی پیاس شدت سے اسے لگی ہے، اسے پلا دو۔ وہ اسے جا کر پلانا چاہتے ہیں کہ تیسرے کے کراہنے کی آواز آئی، دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیج دیا، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، اسے پلانے والے تھے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، واپس لوٹ کر دوسرے کے پاس آتے ہیں کہ اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر واپس لوٹ کر اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتے ہیں کہ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میدان جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، یقین ہو چکا ہے کہ اب ہم اس سے بچنے والے نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ گوارا نہیں کیا کہ میں مرتے مرتے بھی کسی دوسرے سے پہلے پانی پی لوں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ ایک جذبہ تو وہ خود مرنے والے کا،
اور اس وقت کتنا بڑا امتحان تھا حضرت حذیفہ کا، وہ اپنے چچیرے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ایثار کا جذبہ ان کے اندر بھی اتنا تھا، انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ بھائی صاحب میں تمہیں پلانے کے لیے لایا ہوں، پہلے آپ پی لے تو دوسرے کو پلاؤں، نہیں نہیں نہیں، ان کے اندر بھی ایثار کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرا بھائی اگر قربانی دے کر ایثار کا برتاؤ کرتے ہوئے دوسرے کو پلانا چاہتا ہے تو اس کی تمنا پوری کرتے ہوئے میں اس سے ہٹ کے دوسرے کو پلانے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں کا بھی امتحان، اور دونوں بھی امتحان میں 100% کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت بشر ابن حارث کا لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ۔ وہ بیمار تھے، اتفاق سے ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ پہننے کے لیے میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہے، کچھ کپڑا دے دیجئے۔ ان کے اپنے بدن پر جو کپڑا تھا اس کے علاوہ کوئی کپڑا ان کے پاس بھی نہیں تھا، وہی اٹھا کر کے دے دیا، اور عاریتاً مانگ کر کے ایک دوسرے بندے کا لباس پہن لیا اور اسی میں انتقال فرمایا۔ یہ واقعات ہیں صحابہ کرام کے، اسی کا نام ایثار ہے اور اسی کا نام فرشتوں والی صفت ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس بندے کے اندر یہ صفت آتی ہے تو پھر وہ بندہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو فرشتوں سے ملا لیتا ہے۔ یہ فرشتوں والی صفت تو انسانوں کے اندر ہو سکتی ہے، پہلے بھی تھی، اور ممکن ہے اب بھی ایک تعداد میں لوگ رہتے ہوں جو ایثار اور قربانی کے جذبے سے جی رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کے اس جذبے اور اس صفت کی بھی ہمیں حرص کرنا نصیب فرمائے، اور اس کا کچھ ذرہ ہی صحیح ہمارے اندر بھی داخل فرمائے۔ باقی دوستوں اور بزرگوں، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کی ہے، سلسلہ وار اس گفتگو کو ہمیں چلانا ہے۔ ایک ویڈیو اس سے پہلے آیا تھا جس میں ہم نے ایک تمہیدی بات کہی تھی، یہاں فرشتوں والی صفات کا بیان آیا۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم انسانوں والی صفات کو بیان کریں گے، اور ان ساری صفات کو بیان کرنے کا خلاصہ اور مقصود یہ ہے ہم یہ جانچیں کہ ہمارے اندر کون بستا ہے، ہم فرشتوں کی صفت کے مالک ہیں یا انسانوں کی صفت کے مالک ہیں، یا خدا نخواستہ اپنے آپ کو نیچے گراتے ہوئے جانور یا شیطان ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے ذریعے سے نصیحت فرمائے، اللہ میری ہدایت کا بھی سامان بنائے، آپ کی ہدایت کا بھی سامان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔